10 محرم الحرام کو صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو انسان 10 محرم کے دن صدقہ کرتا ہے گویا وہ انسان سارا سال صدقہ کرتا ہے۔ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے کس قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی؟ قوم بنی اسرائیل کی۔ محرم الحرام کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی کس جگہ امامت کی تھی؟ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں۔ من و سلویٰ سے مراد کون سا کھانا ہے؟ جنت کا کھانا۔ کس عورت کے بولنے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہے؟ ماں کے۔ دنیا میں سب سے دولت مند انسان کون سا ہے؟ جس کی نیک بیوی ہو۔ کس سورہ کو قرآن مجید کی زینت کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ اگر منت مان کر بھول جائیں تو کون سی مصیبت آتی ہے؟ منت مان کر بھول جانے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا کھانا تقسیم کروں گا وغیرہ۔ پہلی بات، پہلے تو یاد کریں کہ کوشش کریں کہ میں نے کون سی منت مانگی تھی، اگر یاد آ جائے تو اسے اتار دیں۔ تو دوسری بات، اگر یاد نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور آئندہ کے لیے کوئی منت مانگے تو اسے ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ کے لیے منت اتارنے میں آسانی رہے۔ کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ کون سی سبزی کینسر کا باعث بنتی ہے؟ آج کل سبزیوں کی پیداوار بڑھانے اور کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے بہت سی زہریلی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر سبزیوں کو اچھی طرح دھویا یا پکایا نہ جائے تو یہ کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ کس جانور کو گھر میں پالنے سے انسان کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے؟ بکری کو۔ شادی کے بعد کون سا عمل کرنے والی عورت جنت میں جائے گی؟ شوہر کو راضی رکھنے والی۔ کون سا پھل کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے؟ تربوز کھانے سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ شمر ملعون نے۔ شادی نہ کرنے والوں کو اللہ پاک دنیا میں کیا سزا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ملتی ہے۔ وضو کرتے وقت جسم کا کون سا حصہ اچھی طرح دھونے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ چہرہ دھونے سے۔ قرآن کی دلہن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ کس حالت میں فرض نماز پڑھنا منع ہے؟ نشے کی حالت میں۔
10 मुहर्रम उल हराम को कौन सा अमल करने से सारा साल रिज्क में वसअत होती है? आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर रिज्क की वसअत और नाफरमानी की तरगीब वारद होती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल खर्च में वसअत इख्तियार करे तो अल्लाह ताला सारा साल उसके माल व ज़र में वसअत अता फरमाएगा। हज़रत सफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमने एहसास का तजर्बा किया है, अल्लाह ताला की नज़र में सबसे अच्छा सदका कौन सा है? मुस्कुराना। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने। क्या चीज़ इंसान को लग जाए तो इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से इस तरह साफ कर देता है जैसे भट्टी लोहे का मैल साफ कर देती है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जहेज में क्या चीज़ें शामिल थीं? हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जहेज में 2 चादरें, कुछ ओढ़ने बिछाने का मुख्तसर सामान, 2 बाजूबंद, 1 तकिया, 1 प्याला, 1 चक्की, 1 कमली, 1 मशकीज़ा, घड़ा और बाज़ रिवायत में 1 पलंग का तज़किरा मिलता है। बताइए कि खड़े होकर नहाना कैसा है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह है कि नहाते हुए भी सतर का लिहाज रखना चाहिए और खड़े और बैठे हुए दोनों सूरतों में मुमकिन है। बैठकर गुस्ल करना ज़्यादा सतर की वजह से और औला अफजल है। क्या गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है? जी हाँ। किस गुनाह को फरिश्ते नामा ईमाल में नहीं लिखते? वो गुनाह जिसे करने के बाद इंसान फौरन अल्लाह से तौबा करे और याद रहे कि यह सिर्फ सगीरा गुनाहों के बारे में है। इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से भी मरने के बाद बढ़ते रहते हैं? कोई भी नहीं। बालों नाखूनों का बड़ा नजर आना सिर्फ इसलिए होता है कि बाकी जिल्द सिकुड़ना शुरू हो जाती है और बाल और नाखून नुमायां हो जाते हैं। बताइए किस अमल से बिना कोई मेहनत या खर्च किए सदके का सवाब मिलता है? अपने मुस्लिम भाई से मुस्कुराकर बात करने से। बताइए कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हकूक हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हकूक है: इस्लाम का जवाब देना और उसकी इयादत करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक के जवाब पर यार हकमुल्लाह कहना। क्या आप जानते हैं कि बुलंदी से नीचे उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान अल्लाह। इंसान का कौन सा अमल शैतान को गुस्सा दिलाता है? मिसवाक करना। क्या आपको मालूम है कि कौन सी नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? इशराक की नमाज। वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसे नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है? रमजान मुबारक को यौम फुरकान के दिन को क्या कहा गया है? जंग बदर वाले दिन को किस उम्र में इंसान के गुनाह मुआफ होने लग जाते हैं?
90 سال کی عمر میں کون سا عمل گناہ کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ اچھے اخلاق۔ بتائیے کہ قرآن مجید نے کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ شہد کو۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا۔ سب سے زیادہ حدیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جسے قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ شرک کو۔ بتائیے کہ سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جہاد کو۔ قرآن مجید میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ دودھ کو۔ کس نبی علیہ السلام نے بطور نذر اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اگربتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جنات۔ اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے، وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سال کے کون کون سے دن اور مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں؟ شادی کے لیے شریعت مطہرہ نے کسی خاص دن یا مہینے کی تحقیق نہیں رکھی، جب بھی چاہیں شادی کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یا مہینے میں شادی کرنا منع نہیں ہے۔ بتائیے جو اپنا مال ڈاکوؤں سے بچاتے ہوئے مر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ شہید کہلائے گا۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس طرف چاہے وہ منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی جادو کیا گیا تھا؟ جی ہاں، ایک یہودی لبید ابن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ بتائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے اور بطور آزاد 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔
بتائیے کہ کن نمازوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے۔ سورہ المعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ریاکاری کرتے ہیں۔ بتائیے کہ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ بتائیے کہ کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ غصہ۔ قرآن پاک کی سورہ میں قرآن پاک کو عظیم کہا گیا ہے۔ سورہ حجر میں۔ بتائیے کہ حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ تقریباً 150 دن تک۔ پہلی وحی کا دن کون سا تھا؟ پیر کا دن۔ شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ قابیل سے۔ دنیا کا سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس عمر میں پہلا بال سفید ہوا تھا؟ 150 سال کی عمر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ طوفان نوح کتنے دن تک جاری رہا؟ 40 دن تک۔ جسم سے زیادہ بدبو ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ حرام کھانے کی۔ بتائیے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ منافق کو۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی علیہ السلام کو جنت سے اس بنا پر نکالا کہ ان سے خطا ہو گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو۔